وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے غلاموں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانوں کو فروخت کر دیتے ہیں، یعنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کا معنی محدثین کرام کی ایک بڑی جماعت نے یہ آیا کریمہ، اس کا شان نزول وہ ہجرت کا واقعہ جب حضور علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا، ایک ساتھی کو، ایک دوست کو اپنے بستر پر لٹایا، اور دوسرے دوست اور ساتھی کے ساتھ آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت یہ آیا کریمہ نازل ہوئی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعض غلام ایسے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ کو راضی کر دیتے۔ اس کی شان نزول یہ ہے۔ برادران اسلام، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے معبود کے ساتھ جس کو نسبت حاصل ہے، جس کو تعلق حاصل ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا وہ حضور کے ساتھ، ہم سب کو وہ ہستی اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے گنبد خضرا کے نیچے مزار پاک میں تشریف فرما ہیں، ہمارے احوال کو دیکھ رہے ہیں، اور مزار پاک کے اوپر جو چادر ہے اس کا مقام بھی بہت بلند ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس چادر کے ساتھ اگر کوئی مٹی کا ذرہ لگ جائے تو وہ ذرہ بھی ہمارے نزدیک عرش الہی سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے محبوب کے ساتھ ہے۔ جو صحابہ نسبت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نسبتوں کو پسند فرماتے ہیں، تو ہر اس ہستی کے ساتھ، ہر اس غلام کے ساتھ، چاہے وہ گھر والا ہے، چاہے وہ حضور کی مجالس میں بیٹھنے والا ہے، حضور سے پیار کرنے والا ہے، ہم سب کو اپنا امام مانتے ہیں اور ہم سب کے غلام ہیں اور سب سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہستی پاک ہے اس کا حضور کے ساتھ تعلق کتنا ہے، نسبت کتنی۔ ایک بڑا محبت کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیال شریف کے ہمارے دین سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ ایک مرتبہ سفر کو جا رہے تھے تو راستے میں چاندنی رات تھی، چاند جو ہے وہ اپنے جوبن پر تھا، آپ کا گاڑی میں جا رہے تھے تو آپ نے ایک دم آپ نے ڈرائیور کو کہا کہ گاڑی روکو، اس نے گاڑی روک دی۔ اب ڈرائیور حیران ہے کہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں معاملہ کیا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب جو ہے وہ گاڑی سے اترے اور دور فصلوں میں کھیتیوں میں چلے گئے اور وہاں سے کچھ چیز اٹھائی اور اسے چومتے چومتے واپس اپنی گاڑی میں آ گئے۔ خادم نے پوچھا کہ جناب والا یہ کیا معاملہ ہے، کوئی خاص بات؟ آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جب جا رہے تھے تو مجھے فصلوں میں ایک ایسی روشنی نظر آئی کہ وہ روشنی جب میں مدینہ پاک جاتا ہوں تو وہ روشنی مجھے نظر آتی ہے، تو میں نے اس لیے رکنے کا اشارہ کیا کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہے۔ تو وہاں ایک سبز سا کاغذ تھا چمکیلا، وہ بڑا ہوا تھا، سورج کی روشنی پڑ رہی تھی اور وہاں سے سبز شعاعیں اٹھ رہی تھی۔ تو آپ نے سمجھ چاہیے کہ اس روشنی کی جو نسبت ہے اس روشنی کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ میری ادب کی جگہ ہے۔ تو جن لوگوں نے مقام پایا ادب سے پایا، تو ہم سارے جو حضور کے غلام ہیں، حضور کے صحابہ کرام، حضور کے اہل بیت اطہار،
ہر ایک کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، ہر ایک سے پیار کرتے ہیں۔ تو 13 رجب المرجب جو ہے یہ حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم پیدائش ہے، اور یہ یوم پیدائش میں ایسا کیسی مثال پہلے ملتی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سارے خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت خانہ کعبہ بت بھی ہوتے تھے اور بتوں کی پوجا بھی ہوتی تھی، لیکن وہ لوگ خدا کو بھی مانتے تھے لیکن خدا کا شریک بھی مانتے تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف بھی ہوتا تھا، نماز بھی پڑھی جاتی تھی جیسی کہ اس وقت تھی، لیکن بتوں کو سجدے بھی ہوتے، لیکن خانہ کعبہ موجود تھا، اس کا ادب احترام، وہاں آنے والے مہمانوں کی قدردانی کو کی جاتی تھی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ وہ تشریف لائیں، حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ، اور یہ وہ چیز ہے جو ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انہیں 4 چکر لگا دیے تو 4 چکر کے بعد ان کو درد ذہ کی تکلیف شروع ہو گئی، پیدائش کے معاملات شروع ہو گئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، تو فرمایا یا رب العالمین اپنی بندی کی پردہ پوشی فرما، اپنی بندی کی پردہ پوشی فرما۔ حضرت عباس فرماتے ہیں دیکھ رہے تھے کہ خانہ کعبہ کی نگر پھٹ گئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئے۔ ہم تھوڑی دیر کے بعد خانہ کعبہ کے اندر گئے لیکن ہمیں وہاں کوئی چیز نظر نہ آئی۔ تیسرے دن کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد وہ خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائی، وہ ایک چاند سے مکھڑے والا بیٹا ان کی گود میں موجود تھا۔ یہ آپ کی پیدائش ہے، یہ خانہ کعبہ میں آپ کی پیدائش ہوئی اور مسجد میں آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ غلام کا حال ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام جب چونکہ چچا زاد تھے، آپ گھر تشریف لے گئے، آپ نے پوچھا چچا جان یہ اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کا نام زید رکھا ہے۔ پھر فرمایا چچی جان اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا کہ میں نے اس کا نام اسد رکھا ہے، شیر اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کا نام ٹھیک ہے، لیکن میں اس کا نام علی رکھتا ہوں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت بلند مقام عطا فرمائے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کا نام علی جو ہے یہ حضور نے خود رکھا۔ دوبارہ خانہ کعبہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور جو میں نے آیت کریمہ پڑھی آپ اس کی طرف آ جائیں۔ حضور علیہ السلام نے 13 سال مکی زندگی گزاری، کفار نے بڑا تنگ کیا، بڑا پریشان کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑیں اور مدینہ پاک آ جائیں۔ آپ تیاری شروع فرمائی۔ حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حضور نے فرمایا علی مرتضیٰ آج کی رات میرے بستر پر آرام فرماؤ، چادر لے کر سو جائیں، اور امانتیں ہیں میرے پاس کچھ، امانتوں کو واپس کر کے آپ مدینہ پاک میرے پاس آ جائیں۔ عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ اب رات کو نکل گئے، دوسرے یار کے پاس چلے گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت صدیق اکبر سامان تیار ہے، تشریف لے۔ فرمایا آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، ایک کو بستر پر لٹایا، ایک کو اپنا ساتھ دوست بنایا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے، ہر ایک کی اپنا اپنا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کو آپس میں نعوذ باللہ لڑا دیتے، اس کا مقام، اس کا مقام، اس کا مقام۔ یہ نہ دیکھو سارے ستارے اور ان کا جو مرکز ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک اپنا اپنا مقام۔ وہ چراغ جو اللہ کے نبی نے جلائے، ہر ایک کی اپنی اپنی روشنی ہے۔ حضرت بلال حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کسی کو کیا فرما دیا، کسی کو کیا فرما دیا، کسی کو کیا مقام دے دیا، میرے لیے کیا رکھا ہے، مجھے کیا عطا فرمایا. کوئی صدیق ہے، کوئی فاروق ہے، کوئی ذوالنورین ہے، کوئی حیدر کلال ہے، کسی کو کوئی مقام. تو میرا کیا مقام ہے؟ جس طرح ایک بندہ شکوہ کرتا ہے، حضور مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا بلال جو تیرا مقام ہے وہ کسی کا نہیں، وہ کسی کے حصے میں نہیں ہے. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا جب لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ہر جنتی کو اس کے نام سے بلایا جائے گا، ہر جنتی کو اس کے نام سے بلایا جائے گا. لیکن جب تیری باری آئے گی تیرا نام نہیں لیا جائے گا، کہا جائے گا اے مؤذن رسول ادخل فی الجنہ، اے اللہ کے رسول کے اذان دینے والے، اے ساری زندگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے. تو فرمایا تیرا نام نہیں لیا جائے گا. یا رسول اللہ اس کے علاوہ فرمایا تو سب سے پہلے جنت میں جائے. یا رسول اللہ آپ سے پہلے بھی، فرمایا مجھ سے پہلے بھی. پھر غلطی کا احساس ہوا. عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پہلے چلا جاؤں آپ بعد میں جائیں. آپ نے فرمایا میں سواری پر ہوں گا، تو نے سواری کی رکاب کو پکڑا، رسی کو پکڑا ہوگا، رسی والا پہلے جاتا ہے سوار بعد میں جاتا ہے. سبحان اللہ. یہاں تو ایک ہی چراغ ایک ہی. تو فرمایا کہ مبتدا بستر پر لیٹ جائیں. صدیق اکبر کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر آج مدینہ پاک کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا جب آپ خلیفہ بن گئے، خلافت کے جو ہے وہ تخت پر آپ متمکن ہوئے، تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ امیر المومنین بتائیں زندگی پریشانیوں کی جگہ ہے اور بندہ مومن کے لیے تو زندگی ہے آزمائش، گھر بھی باہر بھی، ایک قدم پر آزمائش، ایک قدم پر اس کا مقام بلند ہوتا ہے، ایک قدم پر آزمائش ہوتی ہے. تو امیر المومنین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو بڑا لطف آیا ہو، بڑا سکون ہو، بڑا مزہ آیا، تو حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ویسے تو ساری زندگی امتحانوں میں گزری ہے، جنگوں میں گزری ہے، جاگتے ہوئے گزری ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے گزری ہے. میرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب اللہ کے رسول کی رضا کے لیے گزرا ہے. لیکن ایک رات وہ جب اللہ کے نبی نے مجھے اپنے بستر پر سلایا اور میں جو ہے وہ بڑے جو آرام کے ساتھ سو گیا، وہ میری زندگی کی سب سے پرسکون رات ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا حضور وہ تو سب سے مشکل رات ہے، آپ اسے پرسکون کہہ رہے ہیں؟ وہ تو سب سے کٹھن، باہر دشمن کھڑے اور جان کے لالے پڑے ہوئے. آپ نے فرمایا جو اس رات مزہ آیا وہ کسی رات مزہ نہیں آیا. اور یہ روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس رات حضرت جبرائیل حضرت میکائیل کو اپنے پاس بلایا. فرشتے ہیں لاکھوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے، لیکن 4 فرشتے مقربین میں شمار تھے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل. 4 مقربین ہیں. اللہ کے زیادہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زیادہ مقام دیا ہے، ان کی ڈیوٹیاں اہم ہیں، ورنہ ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے ہیں. پھر کوئی ہوا والا فرشتہ ہے، کوئی زلزلے والا فرشتہ ہے، کسی چیز کا فرشتہ ہے. تو یہ مقربین ہیں. حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل اللہ نے ان کو بھائی بنایا، حضرت اسرافیل حضرت اسرائیل اللہ نے ان کو بھائی بنایا. اللہ پاک نے ہجرت کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا جبرائیل کیا کوئی شخص اپنی جان کسی دوسرے بندے کو دے سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رب العالمین ہر چیز ایک بندہ دوسرے کو دے سکتا ہے، لیکن میں نے ایسا دیکھا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنی جان کسی دوسرے کو دے. اور واقعی یہ نہیں ہو سکتا. ایک بندہ مر گیا، رونے والے کہتے ہیں کاش میں مر گیا ہوتا، کاش میری جان نکل گئی ہوتی. لیکن نہیں، جس نے جانا تھا اس نے جانا ہے. تو نے بھی اپنے وقت پر یہاں سے چلے جانا ہے، لیکن کوئی کسی کو جان نہیں دیتا، کوئی کسی پر جان نہیں قربان کرتا. یہ اللہ کے محبوب کے غلاموں کی شان ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل آپ مکہ جائیں اور وہاں حضور کے گھر میں جائیں، وہاں نظارہ کریں جا کر ایک غلام اپنے آقا کے لیے جان دینے کے لیے تیار بیٹھا.
اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ایک غلام بستر پر لیٹ کر اپنے محبوب کے لیے جان دے رہا ہے اور دوسرا غلام حضور کے ساتھ جا کر اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہا ہے. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اے محبوب آپ کے غلاموں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کو فروخت کر دیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین ایسا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات وہ عظیم ذات ہے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ تو اس رات ایک قتلگاہ میں تھے, دشمن آپ کے سر پر تھے, تو آپ بے فکری کے ساتھ کیسے سو گئے, بے فکری کیسے تھی؟ تو حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا کہ اے علی مرتضیٰ صبح امانتیں واپس کر کے مدینہ پر میرے پاس آنا ہے. جب اللہ کے نبی نے فرما دیا تو ہم اللہ کے نبی کی بات پر یقین کرنے والے ہیں. مجھے یقین تھا کہ میں مروں گا نہیں. سبحان اللہ. یقین والے لوگ, ہمیں یقین کی کمی ہے. وہ یقین والے تھے, وہ بھروسے والے لوگ تھے, اللہ کی بات پر یقین تھا. ہم اپنے جو ہے وہ کسی بڑے کی بات پر یقین کر لیتے ہیں, کسی نے کوئی جھوٹا افسانہ لکھ دیا اس پر یقین کر لیتے ہیں, لیکن جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا اس پر ہم یقین نہیں کرتے. اس لیے سارا رونا یقین کی کمی کا ہے. تو فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا اور مارا نہیں جاؤں گا, قتل نہیں کیا جاؤں گا, کیونکہ میرے مدنی تاجدار نے فرما دیا. تو حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات جن کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا حضور کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں ایک بندہ ہوتا ہے جس کو ایک نسبت حاصل ہوتی ہے, جس کو دو نسبتیں حاصل ہوتی ہیں, تین نسبتیں حاصل ہوتی ہیں. اب حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کتنی نسبتیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ نے ام المؤمنین نے ارشاد فرمایا میرے خیال کے مطابق اللہ کے نبی حضرت علی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. سبحان اللہ. اور دوسرا سوال کیا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک حضور حضرت فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ محبت کی باتیں ہیں جو لڑنے کی باتیں ہیں, لیکن ماں اپنے بیٹوں کی شان بیان کر رہی ہے. اور حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا, یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے, اس سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی اپنے غلاموں میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے, مردوں میں سب سے زیادہ آپ کس سے انس رکھتے تھے؟ تو حضرت علی نے آپ نے فرمایا میرے نزدیک حضور سب سے زیادہ ابوبکر سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنی ذات کی نفی, سبحان اللہ, اپنی ذات کو ختم کر دیا. فرمایا میرے نزدیک ابوبکر سے محبت کرتے تھے. اور فرمایا عورتوں میں اب فرمایا میرے نزدیک ہماری والدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے. یہ مقام. تو یہ حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کا نام نامی حضور نے رکھا. ایک آپ کی کنیت ابو طرح بڑی مشہور ہوئی اور حضرت علی سے بڑا پیار کرتے تھے. اور پیار کی وجہ تھی, وہ وجہ کیا تھی؟ وہی نسبت والی بات آ گئی نا, کس نام کی نسبت حضور کے بلانے کے ساتھ ہے. جس طرح ایک حضور کے صحابی حضرت ابو ہریرہ, اس کا معنی ہوتا ہے بلیوں کا باپ, بلیوں کا باپ. اب یہ عجیب سی حقائق ہے, عجیب سا معاملہ ہے. اصل نام کسی کسی کو پتا ہے, ابو ہریرہ ہر کسی کو پتا ہے, کیونکہ حضور نے فرمایا. یہ ایک مرتبہ حضور جا رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت ہریرہ بلیوں سے پیار کر رہے ہیں, بلیوں کی گود میں. تو آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ, اے بلیوں کے باپ. یہ کنیت اتنی مشہور ہو گئی کہ ہر کوئی آپ کو ابو ہریرہ کہنے لگا. اس طرح ابو تراب اے مٹی کے باپ. ایک مرتبہ گھر میں تھوڑی سی رنجش کا معاملہ ہوا
گھر میں تھوڑا سا فطرتاً اور بشری تقاضے کے مطابق جب حضور گھر تشریف لائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، گھر کیا تھے؟ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، ایک ایک چھوٹا چھوٹا حجرہ تھا، انسان کھڑا ہوتا تھا تو سر چھت کو جا لگتا تھا، لیکن وہ حجرے کیا تھے؟ ان کی شان یہ تھی کہ صبح و شام ان حجروں پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو قرآن دے کر بھیجتا تھا، قرآن اہم کرتا تھا، ان حجروں کی شان یہ تھی۔ تو فرمایا کہ آپ گھر تشریف لائے، نے فرمایا میری بیٹی حضرت علی مرتضیٰ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ تھوڑا سا ناراضگی کا عالم ہوا، مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ حضرت علی مرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف فرمائے اور لیٹے ہوئے ہیں اور جسم پر تھوڑے سے مٹی کے جو ہے وہ گرد و غبار پڑ گئی، تو آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو۔ جب یہ الفاظ فرمائے تو جن نے سنا وہ آپ کی کوئی اتنی مشہور ہو گئی کہ وہ آپ کو اسی نام سے بلاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا مجھے اس نام سے اتنا پیار ہے کیونکہ اس نام کے ساتھ اللہ کے محبوب کا بلانا ہے، اس قدر پیار فرمایا۔ یہ حضور کے غلاموں کی شان تھی۔ حضرت مرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا غزوہ، کوئی ایسی جنگ، کوئی ایسا مارکا ایسا نہ تھا جہاں یہ مرد کلندر موجود نہ ہو، جہاں یہ ہستی پاک موجود نہ ہو۔ غزوہ بدر، اس میں 70 کافر قتل ہوئے، 70 کافر مارے گئے، ان میں سے 21 حضرت علی مرتضیٰ نے مارے۔ تلوار ذوالفقاری جب وہ چمک اس کی نمودار ہوئی تو 21 کافر آپ نے مارے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہوئی، ہم تھوڑے تھے، میرے پاس ایک تلوار تھی، میں جاتا لڑتا 2-4 مار کے واپس آتا کہ میں حضور کی زیارت کر رہا ہوں، حضور کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور جس خیمے میں تشریف فرما تھے وہاں سوائے حضرت صدیق اکبر اور حضور کے اور تیسرا کوئی نہیں، حفاظت کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی۔ آپ فرماتے میں واپس گیا، حضور کو دیکھا، حضور سجدے میں اور حضرت صدیق اکبر پاس کھڑے، میں زیارت کر کے واپس آیا، پھر لڑا 2-4 کو مارا، پھر واپس آیا، پھر میں گیا کہ حضور کی زیارت کر کے آؤں۔ آپ دیکھیں جنگ ہو رہی ہے لیکن پیش نظر حضور کی ذات ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تو کسی نے کہا مرتضیٰ آپ نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، سب بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، یہ ہماری بہادری کا کمال نہیں، ہماری شجاعت کا کمال نہیں، یہ ہمارے محبوب کی دعاؤں کا کمال ہے۔ میں جاتا تھا، دیکھا کہ اللہ کے نبی حضور، اللہ کے محبوب دعا کر رہے ہیں اللہ کے حضور کہ یا رب العالمین میرے غلاموں کو فتح عطا فرما دے، میرے غلاموں کو فتح نصرت عطا فرما دے، یہ ان کی دعاؤں کا کمال ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں کہہ رہا تھا جس کے پاس ایک نسبت ہو، جس کے پاس 2 نسبتیں ہوں، جس کے پاس 3 نسبتیں ہوں، دیکھیں نا فوج ہے یا پولیس ہے، 1 تنخواہ لگتے ہیں، 2 لگتے، کچھ 4 5 6 ورمی کے اندر کچھ ہو نہ ہو، لیکن وہ تمغوں کی وجہ سے وہ آدمی شیر ہوتا ہے، وہ تمغے جو لگ گئے اور انسان کا عہدہ بڑھ گیا تو وہ بھولے نہیں سماتا، پھر نسبت ہوگی اونچے عہدے کے ساتھ، تو یہ تو دنیا کے عہدے ہیں۔ تو جس بندے کے ساتھ، جس ہستی کے ساتھ، جس ذات کے ساتھ یہ نسبت ہو کہ وہ اللہ کے محبوب کا داماد ہے، وہ اللہ کے محبوب کا صحابی ہے، وہ اللہ کے محبوب کی آل میں شامل ہے، اور زوجہ مکرمہ وہ ہیں جو ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور بیٹے وہ ہیں جو سارے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس ہستی کا مقام کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی؟ پورا قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہر صحابی کی شان میں کوئی نہ کوئی آیت ہوتی ہے، کسی کی شان میں 50 آیتیں ہیں، کسی کی شان میں 30، کسی ویسے تو سارے کا سارا قرآن یہ حضور کی شان میں اترا ہے، حضور کی نام ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ 300 آیات صرف حضرت علی کی شان میں اتری، 300 آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی، آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی۔
تو یہ ہماری کتاب میں موجود ہے. جب حضور مدینہ پاک پہنچ گئے, ہجرت ختم ہوئی, مدینہ پاک پہنچ گئے, اور پھر دوسرے نے, تیسرے نے, پانچویں دن حضرت علی مرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ, میں چاہتا ہوں کہ میں تم کو آپس میں بھائی بھائی بنا دوں. آپس میں سلسلہ مواخات قائم کیا, اور یہ ایک ایسا سلسلہ مواخات ہے جس کی مثال دنیا میں ملتی نہیں ہے. ایک مہاجر اور ایک انصار کو اللہ کے نبی نے بھائی بھائی بنا دیا, اور مہاجر اور انصار کی یہ شان ہے. قرآن اٹھا کر دیکھ لیں, اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اے لوگوں, تم چاہے جتنے مرضی عمل کرتے رہو, جتنے چاہے نمازیں پڑھتے رہو, جتنے چاہے ذکر اذکار کرتے رہو, جو مقام مہاجرین اور انصار کا ہے تم ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتے. کیوں؟ السابقون الاولون, وہ سابق بھی ہیں اور پہلے نمبر والے ہیں. ان کا ایمان پہلے نمبر والا ہے, ان کا ایمان پہلے نمبر والا ہے. اگر تم نے اپنے ایمان کو سنبھالنا ہے تو ان کے ایمان کو دیکھ کر, ان کے اسلام کو دیکھ کر, ان کے اس جذبہ ایمانی کو دیکھ کر کوئی بندہ ان سے آگے بڑھ نہیں سکتا. تو سلسلہ مواخات قائم کیا, ایک مہاجر ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا, آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. جب سارے بھائی بھائی بن گئے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کھڑے اور حضور کی ذات کھڑی. حضرت یا رسول اللہ, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترمذی کی حدیث پاک ہے, آپ نے ارشاد فرمایا انت حی فی الدنیا والآخرہ, اے علی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے. سبحان اللہ. دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے, اور تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے. یہ حضور کے ہر غلام کی اپنی اپنی شان ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کا کوئی مقام نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں حضور نے جہاں قدم رکھے ہیں, حضور جس گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں, حضور جس پانی سے گزرے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس پانی سے گزرے ہیں اس پانی جیسا وہ پانی نہیں ہے. جس زمین سے گزرے اس زمین جیسی کوئی زمین نہیں ہے. جس گھوڑے پر بیٹھے ہیں اس گھوڑے کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی. جس شہر میں رہے اللہ تعالیٰ نے شہر کی قسم بھی کھائی ہے. تو وہ ہستیاں پاک جن کا اٹھنا بیٹھنا حضور کے ساتھ تھا, جن کا چلنا پھرنا حضور کے ساتھ تھا, ان ہستیوں کا مقام کیا ہوگا. اس لیے قرآن میں جب بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اس کے سب سے پہلے مصداق وہ حضور کے اہل بیت اور حضور کے صحابہ کرام ہیں. اس کے بعد چلتے چلتے پھر ہماری باری آئی. حضرت علی مرتضیٰ شریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور بتائیں کہ آپ کو اللہ کے نبی سے کتنا پیار ہے. آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے ایک مثال دی, آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی جنگل میں صحرا میں جا رہا ہوں, سخت گرمی ہو, سخت گرمی کا موسم ہو, اور مجھے شدید پیاس لگ جائے, اور پیاس اتنی ہو کہ جان نکلنے کو آ جائے, اور مجھے ایک بندہ پانی دے کر یہ کہے کہ اے مرتضیٰ بتاؤ یہ پانی چاہیے یا اللہ کا رسول چاہیے, یہ پانی چاہیے یا اللہ کا رسول چاہیے, وہ محبت رسول چاہیے یا پانی. تو آپ فرماتے ہیں کہ تم مجھے محبت رسول کے بارے میں پوچھتے ہو. ایک مثال آپ نے دی, آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں اپنی جان دے دوں گا لیکن محبت رسول کو پانی پر ترجیح دوں گا. محبت رسول کو پانی پر ترجیح دوں گا, جان دے دوں گا لیکن پانی نہیں پیوں گا. کیوں؟ مجھے اللہ کے رسول کی ذات ہر چیز سے پیاری. سبحان اللہ. ایمان اسے کہتے ہیں. ایمان اگر دیکھنا ہے تو ہستی کو دیکھا کریں کہ ایمان ہوتا کیا چیز ہے. تو حضور کے جو سارے یار ہیں وہ ہمیں وہ جان سے زیادہ پیارے ہیں, جان سے زیادہ پیارے. حضور کا چھوٹے سے چھوٹا غلام
وہ ہمارے لیے امام، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا ہر غلام ہمارا امام۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شریف اللہ رضی اللہ عنہ فرمایا محبت رسول مجھے ہر چیز سے زیادہ پیاری وہ حضور کی ذات ہے۔ آپ ایک مرتبہ جنگ میں تشریف لے گئے اور اب ان ہستیوں کا سیرت و کردار دیکھیں، اللہ جانے یہ کہاں سے ملنگ آ گئے ہیں، یہ کہاں سے یہ فتنہ پرور لوگ آ گئے ہیں، زبان میں انہیں چس رکھی ہوئی ہے، اتنے اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، ننگے دڑنگے، یہ ہم علی کے ملنگ ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ جمعہ نہ کوئی اور بات، تو تم کہاں علی کے ملنگ ہو، تم مجھے وہ چور یا ڈاکو لگتے ہو۔ کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام نامی اس پر داغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہ تمہارا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ تمہارا کوئی قرآن کے ساتھ تعلق ہے، نماز تم دل کی پڑھ رہے ہو، تہجد تم دل کی پڑھ رہے ہو، اور لوگوں کو حضرت علی کے نام پر برگلا رہے ہو، یہ توہین ہے مسلم۔ اب دیکھا کریں، غور کیا کریں، ہر بندے کے پاس، ہر ڈاکٹر کے پاس نہ بیٹھ جایا کریں۔ نیم حکیم حترہ جان، نیم ملا حترہ ایمان۔ ہر بندہ جو ہے وہ خوبصورت بندہ جو ہے ہر وہ صحیح نہیں ہوتا۔ بیٹھنے کے لیے دیکھا کرے کہ یہ شخص کا معاملہ کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے، اس کا دن اور رات کیسا ہے۔ ہر بس بیٹھے نہیں مناقبہ بیٹھے نماز نہیں جی، یہ نماز جو ہے یہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی مثالی پڑھ لی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ بڑے بڑے سیانے لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جن کا دین کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ آؤ میں حضرت علی کی شان تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ حضرت علی کہ حضور جنگ سے تشریف لائے، آپ نے فرمایا علی مرتضیٰ میں آرام کرنا چاہتا ہوں، میں لیٹنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا یا سنا بستر لگا دیں، چار پائی سارا کچھ موجود ہے، فرمایا علی مرتضیٰ آپ کی گود میں لیٹنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دو صحابی ہیں جن کی گود میں حضور نے آرام کیا ہے، ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دوسرا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ حضور جولی حاضر ہے، لیٹ گئے، کیسا مقام ہے، حضور لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ اب نیند نہیں تھی، اللہ کے نبی کبھی نہیں سوتے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ سوتے ہیں، بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا، دل جاگتا رہتا ہے، مجھے پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اصل میں تو وضو ہوتا ہے دل کے سونے سے، آنکھ کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو فرمایا کہ جب سو گئے آرام فرما رہے، پتا اللہ کے محبوب کو بھی ہے کہ معاملہ کیا ہے، کرنا کیا ہے، ایک عظمت ایک معجزے کا ظہور ہونا تھا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ آپ ایک مرتبہ سورج کو دیکھتے ہیں جو غروب ہو رہا ہے، اور ایک کملی والے کے چہرہ نور کو دیکھتے ہیں، سورج غروب ہو گیا اور دل تڑپ گیا کہ علی مرتضیٰ زندگی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، نماز مس نہیں ہوئی، اور آنکھوں سے آنسو کی جڑی لگ گئی، اور جب آنسو حضور کے چہرہ پر دعا پر پڑے تو حضور جاگ گئے۔ آپ نے فرمایا مرتضیٰ کیا بات ہے یا رسول اللہ، گستاخی معاف، بات کوئی نہیں، نماز اثر قضا ہو گئی ہے، جگانا مناسب نہیں، ادب کے یہ خلاف چیز ہے۔ تو حضور نے فرمایا علی مرتضیٰ کوئی بات نہیں، ادا پڑھنا چاہتے ہو تو ادا پڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ کون سی مشکل بات ہے، تم کسی معمولی ہستی کے غلام ہو، تم اللہ کے نبی کے غلام ہو۔ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ادا پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کے حضور دعا فرمائی، آپ نے فرمایا یا رب العالمین علی مرتضیٰ تیرے اور تیرے رسول کی تابعداری میں تھا، تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، سورج کو حکم دے واپس آئے، عصر کا وقت ہو تاکہ یہ ادا نماز پڑھ سکے۔ سبحان اللہ۔ اور جن کی ایک نماز رہ جائے وہ تڑپ جائیں اور سورج کو واپس آنا پڑے، تو تو نمازوں پہ نمازیں کھائے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں علی کا ملنگ ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے علاوہ پڑھ بھی کیا سکتے ہیں؟ تو آپ ہوش کے نام لیا کریں، اپنے آپ کو بھی سمجھائیں کہ ہم کس کے پاس بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ جس کو اپنی ہوش نہیں اس نے دوسرے کو کیا سنبھالنا ہے، جس کو قرآن و حدیث کی اور ہستیوں کا صحیح ادراک ہی کوئی نہیں۔
حضرت علی فرماتے ہیں جس نے جو نماز نہیں پڑھتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جنگ پر تشریف لے گئے، ایک یہودی کے ساتھ آپ کا مقابلہ تھا، مقابلہ ہوا، مقابلہ کرتے کرتے آپ کی تلوار جو ہے گر گئی، اس کی تلوار یہودی کی تلوار گر گئی اور وہ نیچے گر گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پر بیٹھ گئے۔ اب یہودی تھا، اس نے گستاخانہ حرکت کرتے ہوئے آپ کے چہرہ پر تھوکنے کی جسارت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو اسے قتل کرنے والے تھے، آپ نے تلوار کو پیچھے کھینچ لیا اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا جناب والا آپ مجھ پر قادر تھے، مجھے قتل کر سکتے تھے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ جب تم نے تھوکا نہیں تھا میں اللہ اس کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا، اگر تمہیں مار دیتا تو میں تمہیں ایک کافر کو مارتا، میں کافر کو مارتا اور اس کا مقصد اللہ اس کے رسول کی رضا ہوتی، لیکن جب تم نے یہ کام کر لیا تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا، میری ذات آ گئی، اب میں قتل کرتا تو صرف اپنی ذات کے لیے قتل کرتا۔ دوستو اگر زندگی گزارنی ہے تو یہ معیار دیا ہے ہستیوں نے، ویسے لوگ ہر کوئی بندہ جو ہے وہ محب نہ بنے، محب وہی ہے جو ان ہستیوں کے مطابق کام کرتا ہے جیسا ان ہستیوں نے کام کیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی آل پاک، حضور کے صحابہ کرام، حضور کے خلفاء، حضور کے امت کے اولیاء سب کی محبت، الفت، اتباع، پیار نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے جن سے ہمیں دین کی روشنی نصیب ہو، دین کا ہمیں پتہ چلے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا